بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے محسن انسانیت عبدالستار ایدھی کے بارے میں۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنتوا میں پیدا ہوئے۔ وہ خدمت خلق کے شعبے میں دنیا کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ عبدالستار ایدھی المعروف مولانا ایدھی پاکستان میں موجود ایدھی فاؤنڈیشن کے صدر تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں دنیا کی تمام ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی ان کے بعد ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ رہیں اور اب ان کے بیٹے فیصل ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ عبدالستار ایدھی اور ان کی بیوی ان دونوں کو 1986 میں عوامی خدمت کے شعبے میں ایک ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ عبدالستار ایدھی پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور کھیل تماشوں میں اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ کو اسکول جاتے ہوئے 2 پیسے دیتی تھی تو ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے اور دوسرا کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیتے۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا۔ وہ شدید قسم کی شوگر میں مبتلا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا۔ آگے زندگی کے لیے ان کی کامیابی کی کنجی بن گئی۔ 1947 میں تقسیم کے بعد ان کا خاندان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ 1951 میں اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف راغب کیا اور سادہ طرز زندگی اپنایا۔ ڈسپنسری کے سامنے ہی بینچ پہ سو جاتے تھے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کے لیے پہنچا جا سکے۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ فلو کی وبا پھیل گئی اور اس پر ایدھی صاحب نے فوری ایکشن لیا اور انہوں نے شہر کے دیگر علاقوں میں خیمے لگائے اور ادویات فراہم کی۔ لوگوں نے بھی کھل کے ان کی مدد کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی۔ وہاں زچگی کے لیے ایک سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے سکول کھولا۔ یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن ملک کے باقی علاقوں میں پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے بھاری رقم امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جسے وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 سے زائد ایمبولینس موجود ہیں جو کہ ملک کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن حادثات پہ رد عمل کی رفتار اور خدمت میونسپل کی خدمت سے زیادہ تیز اور بہتر ہیں۔ ہسپتال اور ایمبولینس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کلینکل زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور سکول بھی کھولے۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتے ہیں۔ ایدھی مراکز ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بچہ گیری کا اہتمام ہے تاکہ جو خواتین بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی وہ اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکتی ہیں اور اس بچے کو ایدھی فاؤنڈیشن یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت میں اہم امداد فراہم کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایدھی صاحب نے امداد بذات خود ممالک میں لے کر جاتے تھے۔ پاکستان کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچینیا، سوڈان، اس کے علاوہ کئی ممالک میں کام کر رہی ہے۔ 16 اگست 2006 میں بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس کا آغاز کیا جس کے تحت دنیا کے امیر و غریب ممالک میں یہ ایمبولینس بطور ہدیہ دی جا رہی ہے اور انہیں تاکید کی گئی ہے ایمبولینس کو 5 سال استعمال کرنے کے بعد ان کو فروخت کر کے ان پیسوں کو خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بلکہ بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ کوئی ملک امیر ہو یا غریب، مریض مریض ہی ہوتا ہے۔ ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جان بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس دنیا بھر میں انسانوں کی جان بچاتے ہوئے، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، بیروت اور چاہے دمشق ہو۔ پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی اتنی شہرت پانے کے باوجود ایدھی صاحب نے اپنی سادہ طرز زندگی کو ترک نہ کیا اور پاکستانی لباس پہنتے تھے جو صرف 1 یا 2 تھے ان کی ملکیت۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی صاحب فاؤنڈیشن کا بجٹ کروڑوں روپے میں تھا لیکن اس کے باوجود 1 پیسہ بھی استعمال نہ کرتے تھے۔
عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی بتاتے ہیں کہ افغانستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو ان کے عملے نے ان میں بیٹھنے اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خریدی۔ جب ایدھی صاحب وہاں پر آئے تو اس بات پہ سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات وہ کلینک کے فرش پہ ایمبولینس کے ڈرائیور کے ساتھ سو گئے اور ایدھی صاحب کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کے ہر علاقے میں ایک ہسپتال تعمیر کروانا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انسانیت کی خدمت پر انہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے کہ جب لوگ ان کی اور ان کے کاموں کی تعریف کرتے۔ وہ حکومت اور مذہبی جماعتوں سے بھی امداد نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امداد مشروط ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جنرل ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی کتاب شائع ہوئی اور 1997 میں گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز کی سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی سروس تھی۔ ایدھی صاحب بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل بھی تھے۔ 1988 میں انہیں علامت امن انعام ملا، 1992 میں بوئل ہیرس روٹی انٹرنیشنل فیلو اور 2000 میں انسانیت امن بھائی چارے کا انٹرنیشنل پرائز ملا۔ وہ 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں گردوں کی خرابی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کے اعضاء کو ضرورت مندوں کے لیے عطیہ کر دیا جائے۔ انہیں کراچی میں ایدھی ولیج میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔